بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ عمدہ لباس پہنتے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف رواں تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں۔ لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت میں اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا، یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا، یا وہ کسی تفریح میں حصہ لینے جا رہا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑے عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں، کچھ کھا لو۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ حدیث بیان فرمائیے۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کیں۔ نوجوان نے کہا، اور ارشاد فرمائیے، یہی کافی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اگر تم نے یہ حدیثیں یاد کر لیں تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لیں۔ نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ بلفظ بیان کر دیں جو ابھی چند لمحوں قبل بزرگ نے اس کے سامنے بیان کی تھیں۔ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علی حدیث کے زبردست فقیہ ہو۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس، جو آگے چل کر امام مالک کہلائے، اور بزرگ تھے امام ابن شہاب الزہرگی، جس سے علم کے حصول کے لیے مالک نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک کے کہنے کے مطابق میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک کو مسلمانوں کے فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک کے بلند مرتبے پر فائز کیا۔ آپ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔ خلوص نیت کا یہ عالم تھا کہ ان مسائل پر فتویٰ نہیں دیتے تھے جو قاضیوں ججوں کا حق تھے۔ فتویٰ دینے میں بہت غور سے کام لیتے تھے، اور خود آپ کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ میں 1 سال کی راتیں پر سوچنے میں گزار دیتا ہوں۔ فتویٰ دینے میں عمر بھر اس قدر احتیاط سے کام لینے کے باوجود خوف خدا سے معمور اس عظیم بزرگ کا حال تھا کہ جب بیمار پڑے اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک شاگرد نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر جواب ملا کہ میں نہ روں تو کون روئے۔ کاش مجھے میری ہر قیاسی فتوے کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا اور میں فتویٰ نہ دیتا۔ یہی الفاظ ادا کرتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ امام مالک کی حق گوئی، فراخ دلی اور رفع درگزر کے واقعات تاریخ اسلام میں درخشاں ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ جب آپ نے جبراً دلوائی گئی طلاق کے خلاف فتویٰ دیا تو خلیفہ منصور کے چچا زاد بھائی جعفر نے، جو مدینہ کے حاکم تھے، آپ سے کہا کہ ایسا فتویٰ نہ دیں، کیونکہ لوگ اس فتوے کی روشنی میں منصور کی بیعت کو جبری قرار دے رہے ہیں۔ یعنی امام صاحب کے فتوے سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ جبر کے ذریعے کروایا گیا ہر کام ناجائز ہے، اور منصور نے جبر کے ذریعے بیعت لی ہے، چنانچہ یہ بیعت ناجائز ہے۔ تاہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جبری طلاق کے خلاف فتویٰ دیتے رہے۔ جعفر نے امام صاحب کو 70 کوڑے لگوائے۔ آپ کی پیٹھ خون سے بھر گئی، دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اتر گئے۔ پھر جعفر نے آپ کو اونٹ پر بٹھایا اور شہر میں گھمایا۔ آپ بازاروں اور گلیوں سے گزر رہے تھے اور بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ جو مجھے کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں۔ امام مالک نے 117 ہجری 735 عیسوی میں درس و تدریس کی مسند سنبھالی تھی۔ ربیع الاول 179 ہجری 795 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس طرح 62 سال تک ایک امت کو علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کرنے کے بعد مدینہ کا امام مدینہ کی خاک میں جا بسا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔